اور آئیے اس وقت ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں۔ آج ہمارے سامنے جو ورد ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب ہے۔ ہم نے 16ویں باب پر 2 پیغامات سنے اور آج 17ویں باب کو ہم خداوند کے حضور میں تلاوت کریں گے۔ سو آئیے ہم اس کی تلاوت سنیں اور محترمہ ایلڈر الزبتھ صادق صاحبہ ان آیات کو ہمارے لیے تلاوت کریں گی۔ تلاوت سماعت فرمائے۔ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تم میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہیم سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگو ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا،
اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارہ سے پیدا ہوگا۔ اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا، اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔ کلام اقدس کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم میں سے سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم اس نئے سال میں 2025 میں ایمان کے سفر جرنی آف فیتھ اس سیریز پر خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے رول ماڈل کے طور پر ایمانداروں کے باپ یعنی مقدس ابراہیم کی زندگی کا چناؤ کیا ہے۔ ہم نے ابراہیم کی زندگی اور اس کی زندگی میں ایمان کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ کئی جگہوں پر ہمیں مقدس ابراہیم کمزور نظر آتا ہے، تو کئی موقعوں پر وہ بہت مضبوط نظر آتا ہے۔ ہم نے 16ویں باب پر غور کیا تھا، جہاں ہاجرہ گھر سے نکل جاتی ہے اور وہ بیابان میں آوارہ پھر رہی ہے، حاملہ ہے، گھر سے نکل چکی ہے اور بیابانوں میں ہے، اپنے دیوتاؤں کو پکارتی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور بلاہر خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند کا ایک نیا نام عطا ایل روئی، خداوند بصیر ہے، یہ نام خدا کا رکھتی ہے، اور فرشتہ اس کو واپس جانے کے لیے کہتا ہے۔ اسماعیل پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت ابراہیم، جس کو ابرام کہا جاتا تھا اس وقت، اس کی عمر کا ذکر کیا گیا کہ اس کی عمر 86 برس تھی۔ لیکن 16ویں باب میں ہم خدا اور ابراہیم کے درمیان کوئی بات چیت نہیں کا ذکر نہیں پڑھتے، بلکہ خدا اور ابراہیم کی گفتگو کا ذکر ہمیں 15ویں باب میں نظر آتا ہے، جہاں خدا نے اس کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا۔ اس وقت ابراہیم کی عمر 85 برس تھی۔ گویا اگر ہم ان کو کیلکولیٹ کریں، 17ویں برس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم کی عمر 99 برس کا تھا جب خداوند اس پر، تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا۔ تقریباً 14 برس کی خاموشی ہے۔ 14 برس تک خدا نہ تو ابراہیم پر ظاہر ہوا، اور نہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کوئی گفتگو کی۔
خداوند کی کسی گفتگو اور مکالمے کا بیان ہمیں ان 14 برسوں میں نظر نہیں آتا. It's a time of silence. خاموشی ہے خدا کی طرف سے 14 برس تک. یہ 14 برس خاموشی میں گزر گئے. ابراہیم نے خدا کی نافرمانی کی تھی. اس نے خدا کے وعدوں پر شک کیا تھا، اور اس شک اور خدا کے عہد کی پاسداری نہ کرنے کے نتیجے میں 14 برس خدا نے خاموشی اختیار کر لی. کوئی آواز خدا کی طرف سے سنائی نہیں دیتی. میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم سبق اس میں موجود ہے. اگر کبھی آپ اپنی زندگی میں خدا کو خاموش دیکھیں تو اپنی زندگی پر غور کریں. کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ خدا کیوں میری زندگی میں خاموش ہے؟ خدا 14 برس تک ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کو اس نے چنا، اپنا گھر بار چھوڑنے کا کہا، پھر اس کی زندگی کے اور ایمان کے عروج و زوال میں وہ اس کے ساتھ رہا، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا رہا، اور بالآخر خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا، اس کے ساتھ بار بار وعدے دہرائے. لیکن اس کے باوجود جب ابراہیم خدا کے وعدوں کا یقین نہیں کرتا پورے دل کے ساتھ، تو خدا 14 برس تک خاموش ہو جاتا ہے. خداوند کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی مصلحت سے فیصلے کرتا ہے. جو فیصلے خدا کرتا ہے اس میں خدا کی اپنی مصلحت ہوتی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ خدا اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے. 17ویں باب کی پہلی آیت، جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں. یہ لفظ بیان کرتے ہیں کہ خدا اپنے وعدے میں سچا خدا ہے. انسان اس وفاداری کو چھوڑ سکتا ہے. ایمان کے اس سفر میں وہ خدا سے دور ہو سکتا ہے. خدا بھی خاموشی اختیار کر سکتا ہے، لیکن بالآخر خدا خود اس خاموشی کو توڑتا اور دوبارہ سے رجوع کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. ہمیں بھی جن کو خدا نے اپنی میراث کے لیے چنا ہے بطور ایماندار، وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے. اگر آپ افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے ہیں. ہم خدا سے دور ہو سکتے ہیں، ہم خدا سے غیر وفادار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ایک بار خدا اپنے ارادے کے مطابق اپنی مصلحت سے ہمیں اپنی میراث بننے کے لیے چن لیتا ہے تو ہمیں معاف کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے. خداوند جب ابراہیم کی عمر 99 برس کی ہوئی
ایک مرتبہ پھر خدا اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرتا ہے 14 برس کے بعد، اور خدا یہاں پر اس کو ایک نیا مکاشفہ عطا کرتا ہے۔ یہ مکاشفہ خدا نے پہلے اس کو نہیں دیا تھا، لیکن 17ویں باب میں جب خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے تو اس کو نیا مکاشفہ دیتا ہے۔ اب غور کیجئے ان لفظوں پر، خدا نے پہلی 5 آیات میں اپنے آپ کو ایک نئے مکاشفے کے ساتھ اس پر ظاہر کیا۔ خدا کا یہ نیا مکاشفہ سب سے پہلے تو اس کی ذات کی نسبت سے ہے۔ خدا اپنی ذات کے بارے میں ایک نیا مکاشفہ، ایک نئی بات اس کو عطا کرتا ہے۔ میں نے 12 موقعوں پر یہ کہا ہے کہ پیدائش کی کتاب شروعات کی کتاب ہے۔ It's a book of beginnings، شروعات کی کتاب ہے یہ۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آج اس کائنات میں موجود ہیں، ان کا آغاز پیدائش کی کتاب میں ہوا۔ خدا کے بے شمار نام بھی خدا نے پیدائش کی کتاب میں ہی متعارف کروائے۔ جیسے ہم نے 15ویں باب میں دیکھا تھا، جب خدا اس پر ظاہر ہوا تو اس نے، جب وہ خدا سے دعا کرتا ہے ابراہیم، تو وہ خدا کو یاہوے، یعنی ایک ایسا خدا جو قائم ہے اور جو آقا ہے، آقا کہہ کر اس کو مخاطب کرتا ہے۔ اور اس لیے آقا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، 15ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ میں آقا ہوں اپنے غلام کا، اس لیے میرا غلام میری ساری جائیداد کا وارث ہوگا۔ لیکن اے خداوند، تو میرا آقا ہے، لیکن تو نے مجھے سوائے دولت کے اور کچھ نہیں دیا۔ تو نے مجھے بیٹا نہیں دیا، اولاد نہیں دی، اور اب علی اصغر میری دولت کا وارث بن جائے گا۔ ایک نیا نام متعارف کرواتا ہے۔ 16ویں باب میں ہم ہاجرہ کے بارے میں بیان پڑھتے ہیں کہ ہاجرہ نے جب خدا کے فرشتے کو دیکھا تو وہ خدا کو، چونکہ وہ مصری تھی، اس کو اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں علم تھا، اور اب وہ اقرار کرتی ہے کہ وہ دیوی دیوتا کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن یہوہ بصیر ہے، عطائل روئی، خداوند دیکھتا ہے ہم سب کو، اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ بیابان میں ہے، دشت میں تنہا ہے، لیکن پھر بھی خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ سو نیا نام، عطائل روئی، ایک نیا نام متعارف کرواتی ہے خدا کا۔ یہاں پر پیدائش کی کتاب اس کے 17ویں باب میں خدا اپنے آپ کو جب اپنا نیا مکاشفہ دے رہا ہے تو وہ ایک نئے نام سے اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا میں خدائے قادر ہوں۔ یہ نام آپ کو پیدائش کی کتاب کے پہلے 16 ابواب میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب یہ نام کہ میں خدائے قادر ہوں، یہ نام پہلی مرتبہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں یہ نام ہے ایل شدائی، ایل شدائی، خداوند قادر ہے، یہ نام ہے۔ پوری بائبل میں یہ نام آپ کو ایل شدائی، عبرانی بائبل میں آپ کو صرف 7 مرتبہ نظر آتا ہے۔ خدا پہلی مرتبہ پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب اور اس کی پہلی آیت میں اپنے آپ کو اس نام سے متعارف کرواتا ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 3ری آیت میں جب اسحاق
یعقوب کو برکت دیتا ہے، اپنے بیٹے یعقوب کو برکت دیتا ہے، تو اس وقت بھی اسحاق اسی نام کا استعمال کرتا ہے کہ یہ برکت میں تجھے خدائے قادر یعنی ایل شدائی کے نام میں تجھے میں یہ برکت دے رہا ہوں۔ یہ نام پیدائش کی کتاب اس کے 35ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں جب خدا اپنے عہد کو یعقوب کے ساتھ دہراتا ہے تو وہ پیدائش کی کتاب اس کے 35ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو اسی نام سے اپنی شناخت کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عہد کا خدا خدائے قادر ہوں یعنی ایل شدائی ہوں۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو بڑامند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے قوم بلکہ قوموں کا جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے۔ پیدائش کی کتاب 35واں باب اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 6 باب اور اس کی 3 آیت میں خدا مقدس موسیٰ کو بتا رہا ہے۔ خروج 6 باب 3 آیت خدا اس کو بتا رہا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ میں خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اور وہاں پر یوں لکھا ہے خداوند نے کہا اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر یعنی ایل شدائی کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔ زبور کی کتاب، ابھی جو زبور ہم نے گایا زبور 91 سام 91 اور اس کی پہلی آیت میں زبور نویس خدا کو جب زبور کی کتاب میں وہ شاعرانہ انداز میں خدا کی صفتوں کا بیان کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی زبور 91 اور اس کی پہلی آیت میں خدا زبور نویس خدا کے بارے میں کہتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ قادر مطلق ایل شدائی کے سائے میں سکونت کرے گا۔ حزقیل کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں بھی خدا رویا کے وسیلے سے اپنے آپ کو حزقیل پر ظاہر کر رہا ہے۔ وہ کیروبیمز کو دیکھتا ہے جن کے پر ہیں، اور پھر ایک آواز آتی ہے اور وہ اس آواز یا صدا کو قادر مطلق کی آواز یعنی ایل شدائی کی آواز کہتا ہے، اور کروبیوں کے پروں کی صدا باہر کے صحن تک سنائی دیتی تھی جیسے قادر مطلق خدا کی آواز جب وہ کلام کرتا ہے۔ اور 7ویں مرتبہ ایوب کی کتاب 5ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ایوب کے ساتھ خدا کے بارے میں، اس کے ڈسپلن کے بارے میں اور اس کی برکات کے بارے میں خدا کس طرح سے الہی تنبیہات پیش کرتا ہے اور کس طرح سے وہ برکت بخشتا ہے، جب اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، اس لیے قادر مطلق کی تعدیب کو حقیر نہ جان۔ صرف یہ 7 آیات ہیں جن میں پوری بائبل میں یہ لفظ ایل شدائی عبرانی زبان میں استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ کہیں اور استعمال نہیں ہوا۔ یہ نام بڑا اہم ہے۔ اس نام کی ایک خاص بات جو اس کا الہیاتی حصہ ہے اس نام کا، وہ یہ ہے کہ یہ خدا کا عہدی نام ہے، a covenantal name of God۔
خدا کے عہد کا نام ہے. اور جب خدا یہاں پر ابراہیم کو یہ کہتا ہے کہ میں خدا قادر ہوں، تو خدا کہہ رہا ہے میں وہی خدا ہوں جس سے تیرے ساتھ عہد باندھا تھا. میں عہد کا خدا ہوں، میں عہد کو پورا کرنے والا خدا ہوں. میں عہد کو توڑتا نہیں بلکہ عہد کو قائم رکھتا ہوں. میں وہ خدا ہوں. ایل شدائی، میں عہد کو قائم کرنے والا خدا ہوں. ایل کا مطلب خدا ہے، اور شیدائی، شیدا، یہ چھاتیوں کو کہتے ہیں جہاں سے ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. سو ایل شدائی ایک ایسا خدا جو ہماری پرورش کرتا ہے، نرشمنٹ کرتا ہے، ہمیں خوراک اور تحفظ. ماں جیسا تحفظ کوئی اور فراہم نہیں کرتا. اگر آپ جانوروں کے بارے میں بھی کچھ ویڈیوز دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ نے دیکھا ہے، آپ کبھی ایک بے ضرر سا پرندہ ہے چڑیا، اس کے بچوں کو چھیڑ کر دیکھیے. کمزور ہے لیکن وہ آپ کی پرواہ کیے بغیر کہ آپ کتنے طاقتور ہیں آپ پہ حملہ آور ہوگی. ماں، چونکہ وہ ایک ماں ہے، ماں اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے جان سے جا سکتی ہے. خدا ہماری نرشمنٹ کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، اور وہ ایسا خدا ہے. پھر اس کا جو میں نے آپ کے سامنے جو معنی بیان کر رہا ہوں، یعنی وہ ہمیں آسودہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ طاقت سے بھرا ہوا خدا ہے. کوئی دنیا کی اور طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. اور خدا اپنے برگزیدہ لوگوں سے یہی چاہتا ہے کہ جس طرح سے خدا اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے، جس طرح سے خدا قائم رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے عہد میں اسی طرح سے پاک ہوں. پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 16ویں آیت لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. چونکہ میں وفادار خدا ہوں اس لیے تم بھی وفادار رہو. چونکہ میں پاک ہوں تم بھی پاک ہو. خدا نہ صرف اپنی ذات کا نیا مکاشفہ دے رہا تھا، بلکہ وہ اپنے وعدے کا بھی نیا مکاشفہ ابراہیم کو دے رہا تھا. اب غور کیجئے، یہاں پر خدا نے اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے وعدے کو دہرایا. خدا نے کہا میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت بڑھاؤں گا. اور جب خدا نے یہ کہا تو ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس کے آگے گھٹنوں کے بل جھک گیا، اس کی پرستش کرنے لگا. تب لکھا ہے ابراہیم سرنگوں ہو گیا، اور خدا نے اس سے کہا کہ میں دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا. خدا نام تبدیل کر دیتا ہے. ابراہیم کا مطلب ہے سرفراز کیا ہوا باپ، ایگزالٹڈ فادر، ابراہیم. لیکن ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ. خدا اس کا نام تبدیل کر دیتا ہے اور اس کہتا ہے کہ تو قوموں کا باپ ہوگا. سو جب خدا اس کے ساتھ اب اپنے وعدے کو دہرا رہا ہے تو وہ اس وعدے میں ایک نیا مکاشفہ اس وعدے کے وسیلے سے اس کا اظہار کر رہا ہے. So this is a new revelation جو خدا اس کو دے رہا تھا. وعدے میں نیا
مکاشفہ اور ایک اور خاص بات، خدا اس وعدے میں اپنے آپ کو یوں لگتا ہے کہ دس از ون سائیڈڈ پرومس، عہد، کووننٹ۔ اگرچہ ابراہیم موجود ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ میں جو وعدہ تیرے ساتھ کروں گا نا، میں اس کو نہیں توڑوں گا، میں اس وعدے کو قائم رکھوں گا۔ اور پھر خدا اپنے منصوبے کو بیان کرتا ہے، اور منصوبے کے مطابق خدا اس کا نام بدل دیتا ہے، اور خدا اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ خداوند اس کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ اپنے منصوبے کو بیان کرتا ہے کہ میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا اب بھی اس کے ساتھ اس سے یہ توقع کر رہا ہے کہ وہ اس عہد کو جو خدا نے اس کے ساتھ باندھا ہے، اگرچہ وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا ابھی تک وہ اپنی نسل کو اس ملک میں بڑھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، خدا اس کو کہتا ہے تو میرے عہد کو ماننا، تو میرے عہد کو ماننا، اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے۔ خدا اس کو یہ کہہ رہا ہے۔ ایک اندیکھی جو چیز ہے، جو وعدہ ہے، اس پر اس کو بھروسہ اور ایمان رکھنے کے بارے میں خدا اس کو کہتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کی سب سے خوبصورت تفسیر اور معنی آپ کو عبرانیوں کے خط میں ملیں گے۔ میرے ساتھ عبرانیوں کے نام خط، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیے۔ یہ سب سے خوبصورت تشریح ہے ایمان کی پاک کلام میں، اور یہاں پر لکھا ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان۔ جب ابھی چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان کا وجود ہے، یہ ایمان ہے۔ جب خدا وعدہ کرتا ہے تو ہم ایمان لے آتے ہیں کہ ہاں خدا ضرور ان وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا کرے گا، لازمی پورا کرے گا۔ اور خدا توقع کرتا ہے کہ ہم صبر کے ساتھ ان چیزوں کا انتظار کریں۔ صبر کے ساتھ انتظار کرنا یہ خدا کے نزدیک نہایت اہم ہے۔ بہت دفعہ ہم صبر نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے اور چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں اور صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ اب سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 17واں باب پڑھیے۔ خدا نے ایلیا کے ساتھ وعدہ کیا، میں تیری پرورش کروں گا، اور پہلے اس نے اس کو کریت کے نالے پر بھیج دیا جہاں پر سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم بیان پڑھتے ہیں کہ کوے اس کو روٹی اور گوشت پہنچاتے رہے۔ جب پانی بھی سوکھنے لگا تو خدا نے اس کو ایک اور شہر میں جانے کے لیے کہا، اور کہا کہ وہاں پر میں تیری نگہداشت کروں گا، اور وہاں پر ایک بیوہ کو خدا نے تیار کیا تاکہ وہ اس کو اپنے گھر میں رکھے اور اس کی پرورش کرے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے وعدوں کا یقین کریں
اور صبر کے ساتھ انتظار کریں، جس طرح سے بائبل کے ایمان کے سورما کرتے رہے، اور خدا نے ان وعدوں کو بالآخر ان کی زندگی میں پورا کیا۔ یہ خدا کا مکاشفہ تھا، ایک نیا مکاشفہ جو خدا ابراہیم کو دے رہا تھا۔ پھر ہم اس میں ایک نئی یقین دہانی کا بیان بھی پڑھتے ہیں۔ 6 آیت کو پڑھیے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ خدا اس کو یقین دہانی کرا رہا ہے۔ پہلی بات کہ اگرچہ وہ ابھی تک بے اولاد ہے، اگرچہ ابھی تک صرف اسماعیل ہے جو ہاجرہ سے پیدا ہوا، اگرچہ ابھی تک سارا بے اولاد ہے، اور خدا نے وعدے کا فرزند عطا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود خدا بہت سی قوموں کا اور بادشاہوں کا اعلان اور وعدہ اس کے ساتھ کر رہا ہے، ایک ایسے لمحے میں جب اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہ تھا، لیکن خدا اس کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو فروٹ لیس، بے پھل تصور کر رہا تھا، لیکن خدا اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے پھلدار بناؤں گا، تجھے برومند کروں گا، تجھ سے قومیں پیدا ہوں گی، اور تجھ سے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ لیکن ایک ہی صورت میں یہ ہو سکتا ہے، اگر تو میرے ساتھ قائم رہے گا۔ اگر تو میرے ساتھ قائم نہیں رہے گا تو پھر کیسے تو یہ سب کچھ حاصل کرے گا؟ سو خدا اس کو ایک نئی یقین دہانی کرواتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ رہ، میں تجھے بے پھل سے پھلدار بنا دوں گا۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو دیکھیے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سو خدا اس کو پھلدار بنانے کا وعدہ اس کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہ وعدہ اس نے میرے اور آپ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ وہ ہمیں انگور کی ڈانیاں اور اپنے آپ کو انگور کا درخت کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم پھل لانا چاہتے ہو تو پھر تم مجھ میں قائم رہو۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے یہ وعدے صرف ابراہیم کے ساتھ برکت کے وعدے نہیں ہیں، بلکہ یہ وعدے اس کی آنے والی نسل کے ساتھ بھی۔ اب خدا اس کی پشتوں کے ساتھ بھی کہتا ہے کہ سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی ہوگا باندھوں گا۔ خدا اس کی پشتوں کے ساتھ وعدہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کے نام میں قائم رہیں گے، اگر وہ اس کے نام کو اپنے ساتھ رکھیں گے، تو وہ ان کے ساتھ ابدی عہد باندھے گا، ایور لاسٹنگ کووننٹ۔ اور خدا نے، آپ جانتے ہیں کہ وہ وعدہ جو خدا نے آدم اور حوا کے ساتھ کیا تھا، اگر تم قائم رہو گے تو میں نجات دہندہ کو تمہاری زندگی میں بھیجوں گا، وہ ہے ایور لاسٹنگ۔ یہاں پر ابدی عہد کی بات کی گئی، یہ ابدی عہد ہے، ایور لاسٹنگ کووننٹ، میں نجات دہندہ کو بھیجوں گا، اور وہ اپنی جان قربان کرے گا اور اپنے خون کے وسیلے سے ایک نیا عہد قائم کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے آخری فصح کے موقع پر جب اپنے شاگردوں کو پیالہ دیا تو اس نے کہا
کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. ایور لاسٹنگ covenant of the Lord. خدا نے یہ وعدہ اس کے ساتھ کیا. پھر خدا اس کے مستقبل کے بارے میں بھی وعدہ کر رہا ہے. اب سارہ کے بارے میں پڑھیے. ہاجرہ کیوں دی گئی ابراہیم کو؟ تاکہ اس سے اولاد پیدا ہو. کیونکہ سارہ کا تصور یہ تھا کہ شاید اب خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میرے ساتھ نہیں. اور ہم پچھلی سارے ابواب میں یہ دیکھتے ہیں ہمیشہ خدا ابراہیم کے ساتھ بات کر رہا تھا. لیکن اب خدا نے سارہ کے بارے میں بات کی اور اس نے اسے کہا، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارہ ہوگا. سارہ مائی پرنسس، میری شہزادی. یہ نام خدا اس کو دے رہا ہے. وہ میری شہزادی ہوگی. اور یہ ایک بڑا پرجوش لمحہ تھا جب خدا اس کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ ناممکنات کا خدا ہے. ابراہیم سوچتا ہے کہ وہ 100 برس کا ہونے والا ہے، 99 برس اس کی عمر ہے، وہ 100 برس کا ہو جائے گا، اور سارہ 90 برس کی ہوگی. لیکن خداوند اس کے ساتھ یہی وعدہ کرتا ہے. یہ خدا کا اس کے مستقبل کے بارے میں وعدہ تھا کہ میں اگرچہ تیری نظر میں یہ ناممکن ہے لیکن میں اس کو بھی ممکن بنا دوں گا. اگر آپ رومیو کے خط اس کا 4 باب پڑھیں تو وہاں پر ابراہیم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو یہ تصور کرتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، خدا نے اس وقت بھی اس کو برکت بخشی. 17ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں. وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل بھی ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوا. اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارہ کے رحم کی مردگی کے پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور اس نے خداوند کی تمجید کی. یہاں پر لکھا ہے کہ تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا. ابراہیم کی یہ ہنسی مضحکہ اڑانے والی ہنسی نہیں ہے بلکہ یہ ہنسی ایمان کی ہنسی ہے، پرستش کی ہنسی ہے. وہ ہنس کر خداوند کے سامنے سرنگوں ہوا اور خدا نے اس کے ساتھ اس کی نا امیدی کی حالت میں جو وعدہ اس کے ساتھ کیا خدا نے اس کو پورا کیا. پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ خدا ایک نیا مکاشفہ دیتا ہے. دوسری بات میں نے آپ کے ساتھ یہ کی کہ خدا ایک نئی یقین دہانی ابراہیم کے ساتھ کرتا ہے. اور تیسری بات میں آپ کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب خدا کچھ نئی چیزوں کا تقاضا بھی کرتا ہے. اور کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ 9ویں سے 11ویں آیت میں وہ چیزیں درج کی گئیں اور وہ ہے خدا اس کو ختنے کے بارے میں کہتا ہے. اپنے بدن کی کھلڑی کا نشان، یہ نشان میں آج صبح اس پہ کوئی تفصیل کے ساتھ تو آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ اس میں بہت سی باتیں ایسی موجود ہیں جن کو کرنا ضروری ہے. لیکن میں اس پیغام کو چونکہ آج ختم کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آج اس باب کو، اس لیے میں صرف چند ایک باتیں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ نشان تھا
جس کے وسیلہ سے خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ اپنے خدا کے ساتھ اپنی شناخت کو قائم کریں، اور یہ ہر ایک شخص کے لیے تھا، شخصی طور پر ہر نر کو، ہر مرد کو ختنے کے وسیلے سے اس کا اظہار کرنا تھا۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ یہ بہت پینفل ہے، درد سے بھرا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ بڑا ذاتی ہے، پرائیویٹ ہے۔ اٹس پینفل اینڈ پرائیویٹ نشان ہے یہ جو خدا ان کو دے رہا تھا۔ میری دانش میں خدا نے اس لیے اس نشان کو اور جسم کے اس حصے کو ختنے کے لیے کہا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن یہ تعلق اس کا اور اس شخص کا شخصی تعلق ہوگا، اس کا ذاتی تعلق ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے خداوند یسوع المسیح جب نئے عہد نامے میں جسم سے زیادہ روح کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے روح کے ختنے کی بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تعلق ہر ایک ایماندار کا شخصی تعلق ہوگا خدا کے ساتھ، ذاتی تعلق ہوگا خدا کے ساتھ۔ ہم اجتماعی تعلقات کے وسیلے سے خدا کے پاس نہیں جا سکتے۔ ہم خدا کی بادشاہت میں اپنے خاندانی تعلقات کی بنا پر داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اپنے شخصی ایمان کی بدولت خداوند کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ کئی دفعہ ہم اپنے ایمان کو اپنے خاندان کی وجہ سے قربان کر دیتے ہیں، لیکن آج صبح میں آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کا رشتہ، آپ کا خدا کے ساتھ تعلق یہ شخصی ہے، آپ کا اپنا ذاتی تعلق ہے۔ اس لیے اپنے ذاتی ایمان، اپنے ذاتی امید اور اپنے ذاتی تعلق جو خدا کے ساتھ آپ کا ہے، اس کو اپنے خاندان کی وجہ سے قربان نہ کیجیے، یا دوستوں کی خاطر قربان نہ کیجیے۔ خاندان اور دوست اپنی جگہ پر ہیں، اہم ہیں، لیکن خدا اور آپ کا رشتہ ان سے کہیں اہم ہے۔ سو اپنے رشتے کو جو خدا کے ساتھ ہے، جو شخصی ہے، جو آپ کا تعلق ہے، اس کو تباہ نہ کیجیے، بلکہ اپنے شخصی تعلق کو خدا کے ساتھ قائم رکھیے۔ یہ ایک نشان تھا جس کے وسیلے سے وہ لوگ اس کوننٹ میں، اس عہد میں شریک ہوتے تھے، اور اس کے بغیر وہ خدا کی بارگاہوں میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آسمان پر خدا کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع المسیح نے ہمیں روح کے بدولت، روح کی وجہ سے، روح کے تعلق کی وجہ سے خدا نے اپنی بادشاہت میں شامل کرنے کا وعدہ کیا۔ اب دیکھیں یوحنا کا انجیلی بیان 3 باب 3 آیت، یسوع نے جواب میں اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا، یہ شرط ہے ہمارے خدا کی بادشاہت میں جانے کی۔ اور ایک ہی طریقہ ہے، ہم خدا کی بادشاہت کے وارث ہو سکتے ہیں ایک ہی وجہ سے، اور وہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ یسوع نے کہا راہ، یوحنا 14 باب اور اس کی 6 آیت ہے یہ، یسوع نے اس سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ صرف ایک ہی راستہ ہے،
no one else. صرف یسوع کے پاس آنے کے لیے آپ کو، خدا کے پاس آنے کے لیے آپ کو یسوع کی ضرورت ہے. یسوع پر ایمان لائے بغیر ہم باپ کے پاس نہیں جا سکتے، ہم خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں بن سکتے. جس طرح سے ختنے کے بغیر پرانے عہد نامے کے یہ لوگ خدا کے عہد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، بالکل اسی طرح سے یسوع پر ایمان لائے بغیر نئے عہد نامے میں ہم خدا کی بادشاہت میں شریک نہیں ہو سکتے. خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے میں جتنی باتیں ہیں ان کا زیادہ تر کا تعلق جسمانی چیزوں کے ساتھ ہے، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے اس سارے منظر کو تبدیل کر دیا، کیونکہ اب خداوند یسوع مسیح محض اسرائیل کا خدا نہیں ہے، بلکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند یسوع مسیح نے اس سارے منظر نامے کو تبدیل کر دیا. اب یہ صرف جسموں کی بات نہیں ہے، اب یہ صرف جسمانی تعلق اور جسمانی رسم و رواج کی بات نہیں ہے، بلکہ خدا نے اس کو روحانی رنگ دیا، روح کے ساتھ جوڑ دیا. اور بالکل اسی طرح سے اب اگرچہ ہم جسمانی رسم و رواج اس طرح سے ادا نہیں کرتے جس طرح سے پرانے عہد نامے کے لوگوں کو کہا گیا تھا، لیکن اب ہم روح کے اعتبار سے خدا کی بادشاہت کے وارث بنتے ہیں. اب ہم یسوع کی صلیب پر ایمان لا کر اس کی صلیب سے بہتے ہوئے لہو کو اپنی زندگی میں قبول کر کے ہم خدا کی بادشاہت. صرف ایک ہی طریقہ ہے، یسوع کا لہو، اس کے وسیلے سے ہم خدا کی بادشاہت کے وارث بنتے ہیں. سو خدا اس باب میں یعنی 17ویں باب میں ابراہیم کو ایک نیا مکاشفہ عطا کر رہا تھا. خدا اس باب میں نئے وعدوں کا مکاشفہ اس کو عطا کر رہا تھا، اور خدا اس باب میں نئے تقاضوں کا مکاشفہ ابراہیم کو عطا کر رہا تھا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے اس ابدی عہد میں شریک کیا جس کی بات وہ ابراہیم سے کر رہا تھا، جس کو سمجھنے کے لیے ابھی بنی اسرائیل کو صدیاں درکار تھیں. خداوند نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے اس ابدی عہد میں شامل کر لیا، یعنی یسوع کے خون کے نئے عہد میں. اور یسوع نے اپنے وسیلے سے ہمیں خدا کی بادشاہت کا وارث بنایا. اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کی تاکہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہم اس نئے عہد میں خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.